ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث الهمم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بے حد تعریف و توصیف حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب آقا نامدار رحمت کونین نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ صلاۃ اور سلام بھیجنے کے بعد واجب القدر حاضرین سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کریم مالک کا بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ماہ مبارک رمضان شریف آج ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ آج کا جمعہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، یعنی آج اس آخری جمعے کا پیغام یہ ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہم سے وداع ہو رہا ہے۔ اس لیے آج جو موضوع گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کے الوداعی پیغامات، رمضان المبارک کے الوداعی پیغامات، یہی آج کا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت کرم فرمایا اور ہمیں اتنی نعمتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ انسان کی زندگی میں اگر ہم غور کریں تو اس کی کل جد و جہد جو ہے وہ ساری کی ساری اس بنیاد پر ہے کہ وہ کتنا کامیاب ٹھہرتا ہے۔ انسان کی ساری جد و جہد اسی لیے ہوتی ہے، وہ زندگی میں جو ٹارگٹ حاصل کرتا ہے یا ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص، یعنی ہر ایک کی کامیابی کا اپنا ایک آئینہ ہے، اپنا معیار ہے، میری کامیابی اپنا معیار ہے، آپ کی جو کامیابی ہے وہ آپ کا اپنا معیار ہے، آپ کی جو کامیابی ہے وہ اپنا معیار ہے۔
ہر شخص کی کامیابی کا اپنا دائرہ، اپنا معیار ہے، اپنا سٹینڈرڈ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مال و دولت کمانا چاہتا ہے، اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ مال کما لوں، تو وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات جد و جہد کرتا ہے۔ وہ بعض اوقات حلال اور حرام میں تمیز بھی نہیں کرتا۔ اگر اسے مطلوبہ مقاصد حاصل ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، وہ امتحان کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے تو اس کو وہ کامیابی گردانتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی شخص نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے اور وہ کامیابی حاصل کرتا ہے، یہ اس انسان کی کامیابی ہے۔ لیکن یہ دنیا کے ٹارگٹس ہیں، یہ دنیا کی کامیابی ہے جن کو ہمیشگی حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں واضح طور پر کامیابی کا فارمولہ اور کامیابی کا پیمانہ عطا کیا ہے کہ دولت کے پیچھے بھاگنے والوں، گھر مکان کے لیے جد و جہد کرنے والوں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحانات میں کامیابی کے لیے جد و جہد کرنے والوں، میں تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم دنیا کی عارضی کامیابیوں کے لیے جد و جہد کرو، بلکہ اللہ تعالی ہمیں یہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس طرف بلانا چاہتا ہوں کہ حقیقی کامیابی کیا ہے۔ یہ تو عارضی کامیابی ہے، یہ وقتی کامیابی ہے، لیکن دائمی اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، فمن زخزخ عن النار، کامیابی اصل یہ ہے کہ تم دنیا میں اس طرح محنت کرو، اس طرح کاوش کرو، فمن زخزخ عن النار، جو آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو گئے، وادخل الجنہ، فمن زخزخ عن النار، جو بچ گئے دوزخ کی آگ سے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گئے، اللہ فرماتا ہے فقد فاز، یہی کامیابی ہے۔ اللہ نے بڑا واضح فارمولہ عطا کر دیا کہ دنیا کی کامیابیاں عارضی ہے، لیکن اگر تم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اگر تم نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر ان کی خوشنودی حاصل کر لی، تو پھر اللہ فرماتا ہے فمن زخزخ عن النار، کامیابی یہ ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، وادخل الجنہ، اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ، فقد فاز، اللہ فرماتا ہے بس یہی کامیابی ہے۔ پھر فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ لوگوں یہ دنیا کا مال، دنیا کی زینت، دنیا کی کامیابی، الا متاع الغرور، یہ تو دھوکے کا مال ہے۔ یعنی جیسے تم دنیا کی کامیابی گردانتے ہو اور اپنی کامیابی سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دے دیا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم مال نہیں کماؤ، ہاں اللہ یہ ضرور فرماتا ہے کہ تم حلال کے راستے سے، جائز راستے سے، حق کے راستے پہ چلتے ہوئے مال کماؤ، اللہ اس سے منع نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ تم اس طرح اپنی زندگی گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تم خوش ہو کر جاؤ، اور دنیا سے جاؤ تو رب کی طرف سے تمہیں جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ، خوشخبریاں اور مژدہ عطا ہو جائے، اور دنیا سے جب تم جاؤ تو رب کی طرف سے تمہیں جنت میں داخلے کی سند مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے تب تمہیں اندازہ ہوگا دنیا سے جا کر کہ یہ دنیا کا جتنا بھی مال تھا، متاع تھا، اولاد تھی، مال و منال تھا، ظاہری کامیابیاں تھیں، عارضی کامیابیاں تھیں، تمہیں پتہ چلے گا یہ تو صرف دھوکے کا مال تھا۔ اگر تم دنیا میں ہی مگن رہے تو کل قیامت میں تمہارا حصہ کہیں بھی موجود نہیں ہوگا۔ پہلی چیز جو میں نے عرض کرنی تھی آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ یہ جو کامیابیاں ہیں دنیا کی، ہم انہی کے پیچھے اگر بھاگتے رہے،
اور اپنے رب کو بھولے رہے اور اپنے رب کو یاد نہ کیا اور اپنے رب کے احکامات سے ہم نے روح گردانی کر لی، تو میرا کریم رب ہمیں کہتا ہے پھر تمہیں دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم سے ٹکر لو گے، ہم سے تم اگر مقابلہ کرو گے، ہمارے سامنے اگر تم نافرمانی کر کے کھڑے ہو جاؤ گے، تو پھر دنیا میں تو شاید تمہیں کچھ مل جائے، لیکن اللہ جب چاہے گا وہ دنیا کا مال بھی تم سے لے لے گا اور پھر تمہیں آخرت کی ذلت اور رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر تم نے اپنی زندگی اس طور پہ گزاری کہ تم نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو، اپنے رب کے رسول کو، اپنے پیارے محبوب کو اور تم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، خیر خواہی، ہمدردی کا جذبہ رکھا، تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم تمہیں جنتیں بھی عطا کریں گے، ہم تمہیں اخروی کامیابیاں دیں گے، ہم تمہیں جہنم کی آگ سے نجات بھی دیں گے اور یہ دائمی کامیابی عطا ہو جائے گی اور یہی تمہارے لیے اصل کامیابی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، پہلی چیز جو ہمارے سامنے آ گئی قرآن آیت کے روشنی میں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کامیابی کا ایک فارمولہ، ایک راستہ ہمیں رب کی طرف سے عطا ہو گیا۔ اب رمضان المبارک جو ہے وہ ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ پہلا درس رمضان المبارک کے حوالے سے اس کی الوداعی کیفیات چل رہی ہیں، آخری روز ہے آج، ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق جو ملتا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان شریف جاتے جاتے یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں ہمدردی اور غم خواری، لوگوں کی مدد، لوگوں سے پیار، لوگوں سے ہمدردی کرو، لوگوں کی مشکلات کو آسان کرنے میں اپنا کردار ادا کرو۔ یہ پہلا پیغام جو آپ کے سامنے، بے شمار پیغامات ہیں، ایک دو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلا پیغام ہم سب کو یہ ملا کہ ہم نے رمضان شریف میں کیا کیا؟ ہم نے روزہ رکھا، پانی تھا نہیں پیا، کھانا موجود تھا بھوک ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھایا، ہم نے اپنی ضرورت کی چیزیں بھی ایثار کر کے ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کو دے دیا، ہم نے فطرانے کے طور پر، ہم نے رمضان المبارک کے چھوڑے ہوئے روزوں کے فدیے کے طور پر اپنے مال میں سے مال لے کر غرباء میں تقسیم کر دیا، جو حقدار تھے، جو مستحقین تھے ان کو دیا، ہم نے اپنا پیٹ کاٹا، ہم نے تکلیف برداشت کی، ہم نے مشکل برداشت کی اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کبار کے طریقے پر عمل پیرا رہے۔ میں آپ کو غمخواری کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ غمخواری ہے، یہ ہمدردی ہے، لوگوں کے ساتھ جذبہ محبت و اخلاص ہے، میرا کریم رب ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں ان چیزوں کو جو ان کی اپنی ضرورت بھی ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیابی اللہ کہتا ہے ان کو دیں گے۔ حضور رحمت عالم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ سخت فاقے سے ہوں۔ اب دیکھیے رمضان المبارک کا پیغام دیا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم بھی اس کیفیت سے گزرے ہیں اور ہمیں فاقہ میں موجود لوگوں کی تکلیف کا، ان کی شدت کا احساس ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایک شخص اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں بہت زیادہ بھوک کے عالم میں ہوں، انتہائی فاقہ کشی کے عالم میں ہوں، مجھے کچھ کھانے کو عطا ہو۔ میرے آقا تو وہ ہے نا کہ جن کی زبان سے کبھی نہ کا لفظ نہیں نکلتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور روایت آپ کی، آپ فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط فقال لا، آپ فرماتے ہیں کہ
حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں کبھی کسی نے اگر سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نہ نہیں کہا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور ہر چیز حضور کے پاس ہے اللہ کی عطا سے۔ ہاں بعض لوگوں نے محبت سے لکھا گیا ایک چیز حضور کے پاس نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ نہیں کا لفظ حضور کے پاس نہیں۔ بس جب بھی کبھی کسی نے سوال کیا کریم نبی نے ان کو عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں فاقے سے ہوں، میں بھوک سے ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ موجود نہیں تھا۔ آپ نے کہا جاؤ، پردے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے، اب میں جاؤ ازواج مطہرات اپنے حجروں کی طرف بھیجا، وہاں جا کے اس نے سوال کیا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بھوک سے ہوں، فاقے سے ہوں۔ آپ ذرا دیکھیے نا کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہر نعمت ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن گھر میں کئی روز خود اختیاری فاقہ ہے۔ جواب ملا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، وہ حضور کی بارگاہ میں واپس آ گئے۔ صحابہ کو پتا تھا ہمارے دکھوں کا درما ادھر سے ہی ہونا ہے، صحابہ اس بات کو جانتے تھے ہماری مشکلات کا ازالہ بارگاہ رسالت سے ہی ہونا ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے حجرہ مبارک میں بھی گیا، وہاں پر بھی کچھ ملا نہیں ہے مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پھر بھی نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا حاضرین صحابہ کرام دیوانوں جان نثاروں کا جرمٹ ہجوم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے جان نثاروں، کوئی ہے جو اس آدمی کو اپنے گھر لے جائے اور گھر لے جا کر اس کو کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جب ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی، ریاض باجی ساری گفتگو ڈسٹرب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے تم میں جو اس کو اپنے گھر لے جائے اور اس کی ضیافت کرے، اس کی میزبانی کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے اس ارشاد پر حضور کے ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، مدینے گئی ہیں، اٹھ کر کھڑے ہوئے، ان کا نام ہے ابو طلحہ انصاری۔ وہ اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے کہا حضور ان کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ ان کو اپنے گھر لے گئے۔ کیفیت دیکھیے، دنیا کی بادشاہت کی ہے ان صحابہ کرام نے، دنیا کو فتح کیا ہے انہوں نے، اپنے نفس کو روندا ہے انہوں نے، شیطان پر انہوں نے طاقت قوت اور غلبہ حاصل کیا ہے۔ میرے پیارے آقا مولا جناب سیدنا محمد رسول اللہ نے فرمایا کوئی ہے کہ جس کے لے جائے، فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کی خدمت کرے، کوئی ہے جو ایثار کرے۔ ابو طلحہ انصاری اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس شخص کو پکڑ کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ کیفیت کیا ہے، اپنے گھر میں جاتے ہیں تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں گھر میں کچھ ہے۔ اس خاتون کا بھی جملہ سنیے، وہ عرض کرتی ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہمارے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے جو ان کو کافی ہو جائے گا، بس اس سے زیادہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تو ہم دیکھیں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں، ہم اس قدر ضیاع کرتے ہیں اپنے رزق کی بے حرمتی۔ آج غریب امیر کو چھوڑ دیں، ہر گھر کی کیفیت یہ ہے، لیکن ان صحابہ کرام کی عظمت دیکھیے۔ ہم دروازے پہ کوئی آئے تو ہم دھتکار دیتے ہیں، کوئی دروازے پہ سوال کرے تو ہم تنگ ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے جب یہ کہا اور ہم دیں تو ہماری گھر والی بعض اوقات کہتی ہے جی کدھر روز مہمان آ گئے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کی مجموعی کیفیت ہے۔ اس صحابی کی بیوی نے کہا ہمارے گھر میں اتنا ہی مال ہے جتنا کہ ہمارے بچے کھا لیں گے۔ انہوں نے کہا آج نہیں، آج جو کچھ گھر میں ہے یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ آج ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھنا، جو کچھ جتنا کچھ ہے لا کے مہمان کے سامنے رکھ دو۔ اس نے کہا بس اتنا ہی ہے۔ اس صحابی، آپ نے یہ باتیں ویسے سنی ہی ہے لیکن آج اس کی آپ پس منظر بھی پورا سنیے۔ اس صحابی کی بیوی نے ذرا بھی برا نہیں منایا،
حافظ صاحب کو جگہ دی. عدیل خان آ جائیں, آگے آ جائیں. برا نہیں منایا. انہوں نے, صحابی نے کہا کہ یوں کرنا, ہم جب کھانے پہ بیٹھے تو چراغ گل کر دینا, بتی بجھا دینا, بچوں کو تھپک تھپک کر تسلی دے کر سلا دینا. اب اس مہمان کو کھانا کھلا دیا, حضرت ابو طلحہ انصاری بیٹھ گئے, چراغ کو گل کر دیا گیا, اس شخص نے کھانا کھایا. ظاہر ہے حضور کے دربار کا آدمی ہے, صحابی ہی یقیناً ہوگا. کھانا کھایا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صبح جب ابو طلحہ انصاری حاضر ہوئے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا, لوگوں سنو, آج عجیب بات ہوئی ہے. لقد عجب اللہ عز وجل او ضحك من فلان وفلانة فانزل اللہ عز وجل. اللہ کے رسول نے فرمایا, لوگوں سنو, یہ ابو طلحہ اور اس کی بیوی نے رات کو جو اپنی خواہش کو مار دیا, اپنی ضرورت کی چیز, اپنی اولاد کی ضرورت کی چیز جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مہمان کو پیش کر دی, آپ نے فرمایا لوگوں میرے رب کو فلاں اور فلاں کے اس عمل کو رب نے اتنا پسند فرمایا ہے, او ضحکا, کہ رب اپنی شان کے مطابق ان کے اس عمل پہ مسکرا پڑا ہے. اللہ ہنس پڑا ہے اپنی شان کے مطابق. ہم نے یہ نہیں اللہ کیسے ہنستا ہوگا, اللہ کیسے مسکراتا ہوگا, اپنی شان کے مطابق رب اتنا خوش ہوا تو ان کے اس عمل سے میرا رب مسکرا پڑا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانزل اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی چیزوں, اپنی ضرورت کی چیزیں بھی اپنے رب کی رضا کے لیے ایثار کر دیتے ہیں, لوگوں کو خدمت کر دیتے ہیں, لوگوں کو پیش کر دیتے ہیں. صحابہ کرام کا مقام دیکھیے, ان کا یہ عمل رب کو اتنا پسند آیا کہ کریم مالک نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی. پھر فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو لوگ اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیے جاتے ہیں, جو اپنی خواہش کو دبا لیتے ہیں, جو اپنی ضرورت کی چیز بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو نفس کو لالچ سے بچا لیتے ہیں, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ مجدہ جاں فضا سنا رہا ہے, لوگوں اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کو تم اگر قابو کر لو گے, اپنی خواہشات کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دو گے, اپنی خواہشات کو قربان کر کے رب کی رضا کے لیے لوگوں کے لیے آسانی کرو گے, اپنے اوپر جبر کر کے لوگوں کو تم خیر خواہی کرو گے, اپنی خواہشات کو رون کر تم لوگوں کے لیے آسانیاں میسر کرو گے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. گھبرانا نہیں کہ تم بھوکے رہ گئے ہو, گھبرانا نہیں تمہاری ضرورت کی چیز تمہارے پاس نہیں رہی ہے, گھبرانا نہیں کہ تم سے سب کچھ لے لیا گیا ہے. یاد رکھو یہ دنیا کی عارضی کامیابی کو چھوڑ کر آخرت کی اخروی دائمی سرمدی ہمیشہ کی کامیابی کو دیکھو. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت جن کو فلاح اور فوز اور کامیابی عطا فرمائے گا. یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی. تو رمضان المبارک کے الوداعی پیغامات سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے. پہلی بات جو عرض کی, دوسری بات, پہلی عرض کی کہ کامیابی کیا ہے, دوسری بات عرض کی کہ غمخواری اور ہمدردی ہمیں یہاں پر ملتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے جاتے ہوئے یہ پیغام سیکھیں, یہ سبق سیکھیں, یہ اپنے دل کی گہرائیوں میں بات کو بٹھا لیں. ہم بھوکے رہے ہیں, بھوکوں کا احساس ہوا ہے, ہم پیاسے رہے ہیں, پیاسوں کا احساس ہوا ہے, ہمیں تکلیف اور پریشانی میں رہے ہیں, لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا احساس ہوا ہے. ہمیں ذرا سی کوئی تکلیف دینے رمضان شریف میں ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, یار روزہ ہے, کچھ تو خیال کرو. یہ پیغام دیا ہے ہمیں رمضان مبارک جاتے جاتے دے رہا ہے کہ تم اگر روزے سے ہو تو تمہیں کوئی ایذا دے تو تم شدت محسوس کرتے ہو. لوگوں سنو, تم نے آئندہ 11 مہینوں میں بھی ہمدردی کرنی ہے, غمخواری کرنی ہے, ایثار کرنا ہے, لوگوں کو تنگ نہیں کرنا ہے, لوگوں کو ایذا اور تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا ہے. دوسری بات عرض کرتا ہوں, پھر گفتگو ختم کرتا ہوں. دوسرا درس جو روزے کا ہے وہ سب سے بڑا کیا ہے درس, ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لوگوں بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہمارے پاس دوسرا بڑا پیغام یہ ہے, روزے کا احساس. ہم دیکھیں کھانا موجود ہے, بھوک تھی نہیں کھایا, کیوں نہیں کھایا, اللہ دیکھ رہا ہے. پیاس تھی, مشروبات پڑے ہیں نہیں پیے, کیوں, اللہ دیکھ رہا ہے.
یہ ساری کی ساری باتوں کو اپنے ذہن میں دوڑائیے. ہمارے ہر عمل میں ہمارے اندر یہ احساس موجود رہا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم نے کھانا چھوڑ دیا, ہم نے پینا چھوڑ دیا, ہم نے برائیاں چھوڑ دی, ہم نے بعض حلال کام چھوڑ دیے, صرف اس ایک احساس کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ دوسرا بڑا درس ہے. ہر وقت ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دنیا کے سب سے بڑے حکمران, 23.5 لاکھ مربع میل کے مالک. اتنی بڑی سلطنت نہ پہلے کسی کے پاس تھی, نہ بعد میں شاید کسی کے پاس ہوگی. اتنی بڑی شخصیت. آپ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے نکلتے تھے. حکمران کہتے تو ہیں کہ خلافت راشدہ کی بات تو کرتے ہیں, کریں, اچھی بات ہے یہ بھی, لیکن دیکھیے کہ عمر کا اسوہ کیا ہے, ابو بکر صدیق کا اسوہ کیا ہے, حضرت عثمان ذو النورین کا اسوہ کیا ہے, مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا اسوہ مبارک کیا ہے. حضرت عمر فاروق اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے بھی اور یہ دیکھنے کے لیے بھی بعض اوقات نکلتے کہ میری زیر کنٹرول علاقے میں ہو کیا رہا ہے, لوگ کس نہج پہ اپنی زندگیوں کو ترتیب دے رہے ہیں, معاشرے میں انتشار ہے, افتراق ہے یا امن و سکون ہے. آپ ایسے گشت پہ نکلے, آپ نے ایک چرواہا دیکھا, بکریاں چرا رہا. آپ نے اس چرواہا کو پاس رکے, اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے, نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں آپ چرواہے کے پاس گئے تو اسے جا کے کہا کہ 2-4 بکریاں مجھے بیچ دو. اس نے جواباً جو کہا, اس نے کہا کہ میں یہ بکریاں نہیں بیچ سکتا. کہا کیوں؟ اس نے کہا ان ھذا سیدی, یہ میری تو نہیں ہے, یہ تو میرے مالک کی بکریاں ہیں. ذہن میں رکھیے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس پورا سال ہم پر حاوی ہونا. ان ھذا سیدی, یہ تو میرے مالک کی بکریاں ہیں, یہ تو میری بکریاں نہیں ہیں, اس لیے میں ان بکریوں کو نہیں بیچ سکتا. حضرت عمر فاروق اس کو جانچ رہے ہیں, اس کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے آپ نے اسے کہا کہ تم بکریاں بیچ دو, اتنا بڑا ریور ہے, اگر تمہارے مالک نے دل بھی نہیں تو تم کہنا اکلھا الذئب. اگر اس کو پتا چل بھی گیا 2-4 بکریاں کم ہے تو تم کہنا میں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا, بھیڑیا آیا, بھیڑیا بکریاں کھا گیا. تو یہ تو معمول تھا, بھیڑیا آئے گا, جنگلی جانور آئے گا, اٹھائے گا, معمول تھا وہاں پہ. جب آپ نے یہ کہا نا, اس شخص نے فوراً ایک جملہ کہا, اللہ اکرم فعین اللہ. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. فعین اللہ, اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے, ان پڑھ ہے, چرواہا ہے. اس نے ایک جملہ کہا تھا تعجب کے انداز میں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں تم کہنا بکریاں کھا گیا بھیڑیا, تو اللہ کہاں ہے. میں اگر یہ کہہ دوں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ کہاں ہے. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں جب حضرت عمر فاروق نے یہ جملہ سنا تو آپ فرتے جذبات سے ایسے جھوم جھوم کے آپ نے 3 مرتبہ کہا فعین اللہ فعین اللہ فعین اللہ. آپ پہ وجد طاری ہو گیا. فعین اللہ, اللہ کہاں ہے, ہر جگہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, ہمارے صبح و مساء سے, ہمارے لمحے سے, ہماری گھڑیوں سے, ہر چیز سے رب واقف. وہ چلا گیا, حضرت عمر بھی چلے گئے. یہ کہتے کہتے وہ آدمی رخصت ہوا. آپ آئے اس کے مالک کے پاس, اور اس کے مالک کو آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے یہ ریور بھی پورا خریدتا ہوں, اور میں تم سے یہ جو تمہارا نگہبان ہے, بکریوں کا راعی ہے, چرواہا ہے, میں اس کو بھی خریدتا ہوں. اس نے بیچ دیا, اور آپ نے اس کو آزاد کر کے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا آتقت کا حاضر الکلمۃ فی الدنیا, اے بکریاں چرانے والے گڈریے, تجھے ایک تیرے جملے میں فعین اللہ, اس ایک جملے نے تجھے دنیا میں آزادی عطا کر دی ہے. اور پھر فرمایا وَسَيُعْتَقُكَ فِي الْآخِرَةِ, اور میں عمر یہ یقین رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ تیرا یہی جملہ تجھے آخرت میں بھی تجھے آزادی جہنم سے عطا فرما دے گا. تو دوسرا پیغام, جو تیسرا پیغام جو آج کی اس تقریب کا ہے, جمعۃ الوداع کا بھی اور
عید کا بھی اور رمضان المبارک کا بھی جو ایک سمری، جو خلاصہ میں نے آپ کے سامنے چند جملوں میں رکھا، وہ یہی ہے کہ ہمیں پورے سال پر اپنی اس عبادت کو، صبر کو، غمخواری کو، ان چیزوں کو حاوی کرنا ہے۔ جب ہم چیزوں کو حاوی کر دیں گے تو میرا کریم مالک جو ارشاد فرما رہا ہے، وہ میں نے ابتدا میں جو کلام پڑھا ہے قرآن مجید سے، میں اس کو دوہرا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ میرا مالک کہتا ہے تم جب ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کر دو گے، فمن زحزح عن النار، پھر میں تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دوں گا، وادخل الجنہ، میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، فقد فاز، اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی عارضی کامیابیوں کو بھول جاؤ، فقد فاز، جب تمہیں جنت مل جائے گی اور دوزخ سے نجات مل جائے گی تو یہی حقیقی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقی کامیابی کی طرف بھاگنے، بھاگ دوڑ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کریم مالک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے غرور اور دھوکے سے محفوظ رکھے، کیونکہ قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن مجید کی اسی آیت کا اگلا حصہ ہے۔ یہ دنیا کی جو مال و منال ہے، جو چیزیں ہیں، یہ بس دنیا کا مال دھوکا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پہلا بل آیا ہے میرے خیال میں ہماری مسجد کا، وہ بھی بڑی دوڑ دھوپ کرنے کے بعد میں دیکھ بھی لوں، کافی زیادہ بل ہے جی۔ پہلا بل آیا 1.5 سال میں، ہمارے اداروں کا حال بھی دیکھیں، وہ بھی ہم لوگ بھاگ دوڑ کرتے رہے کہ جناب مہربانی کریں ہمیں بل دے دیں، تو بل بہت زیادہ ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ قررہ تاریخ 50,639 روپے پہلا بل ہے ہمارا مسجد کا۔ تو محبتوں کا اظہار ہمیشہ آپ لوگ کرتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، اللہ پاک اپنے فضل فرمائے۔ 50,000 روپے ہمارا پہلا بل آ گیا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ ہماری مسجد میں ماشاءاللہ دیکھیں سارے اہتمام موجود، اعتکاف بھی ہو گیا، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو گئی، تراویح بھی ہو گئی، نماز جمعہ بھی۔ نماز جمعہ کا ٹائم ہم نے رکھا ہے 7:45، سوری نماز عید انشاءاللہ 7:45 پر ادا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا فرما لے۔ اور دوسرا اعلان ہے کہ اگلے جمعے سے انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک 1 بجے ادا ہوگی انشاءاللہ۔ اگلے جمعے سے نماز جمعۃ المبارک 1 بجے انشاءاللہ نماز شروع ہوگی جی۔